نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم توبہ کی حقیقت کا چیپٹر پڑھیں گے۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کو مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ اباؤٹ ریپینٹنس، تو دعا کی طرح توبہ بھی جو ہے ایک سبب ہے بندے کے لیے اللہ کی رحمت پانے کا۔ تو اس حوالے سے بندوں کو کسی بھی خوش فہمی اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کسی سیلف ڈسیپشن کا شکار نہ ہو۔ اٹس ویری سینسٹیو ایشو۔ ہر بندہ اچھی طرح سمجھ لے گناہ و نافرمانی، غفلت اور رب کو سائڈ کر کے زندگی گزارنا ایک خطرناک کام ہے اور اپنی ہلاکت و تباہی کی وجہ بننا ہے۔ دیکھیں، انسان ہوشیار بنتا ہے کہ کسی دوسرے سے دھوکہ نہ کھا جائے، لیکن بعض وقت اپنے ہی نفس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو ایک ہمیں سینسیبل اور وائز پرسن بننا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ گناہ نقصان بھی دیتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو یا زبان سے کسی کو ہرٹ کیا ہو تو کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کرنا مجھے خود نقصان دے گا۔ دیکھیں، چھری لگتی ہے تو خون نکلتا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم الرٹ ہو کر چھری کا یوز کرتے ہیں۔ لیکن زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، کسی کے خلاف غیبت نکلتی ہے تو زبان نہیں کٹتی، لیکن اس کے کانسیکوینس یعنی نتائج سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو گناہ سے بعض دفعہ دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، اور بندے کا نفس اسے دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کبھی زبانی توبہ استغفار کہ میں تو دن میں اتنی تسبیح استغفار کر لیتی ہوں، اسی پر ڈیپینڈ کر کے گناہ جاری رکھتے ہیں ہم۔ اور کبھی ادنا درجے کی مستحبات یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور نوافل پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں گے اور گناہ کو زندگی سے نہیں نکالتے۔ کبھی اپنے علم کا دھوکہ کہ ہم تو اتنا دین جانتے ہیں اور ہم تو دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کیا عذاب ہوگا، اور یہ سوچ کر کچھ گناہ کو لائف کا حصہ بنائے رکھتے ہیں۔ کبھی تقدیر کی آڑ میں کہ یہ گناہ میرے نصیب میں لکھا ہے تو وہی کر رہی ہوں، اور کبھی باقی سوسائٹی اور لوگوں کو دیکھ کر کہ وہ لوگ بھی تو کرتے ہیں، یہ سوچ کر ہم گناہ میں لگے رہتے ہیں، اس خیال سے کہ بعد میں استغفر اللہ کہہ کے معاف کروا لیں گے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک فقی مجھ سے کہنے لگا میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہوں دن میں اور سارے گناہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے چاک برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ویلڈ موجود ہے۔ تو اس ٹائپ کے لوگوں کو اگر گناہ پر بلیم کریں نا اور ان کو سمجھائیں کہ آپ یہ کام نہ کریں غلط، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وسعت اور رحمت و مغفرت کی تمام آیات و حدیث دلیل و پروف کے طور پہ تیار رکھتے ہیں۔ اور بعض جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ تو عجیب خود ساختہ فالس ویشز کو تھامے بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب ایلوژن کی ٹائپ کی باتیں، جیسے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، حج کر لیں گے کافی ہے، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے، یعنی آپ کا دل مان گیا اللہ کو، اب اعمال کی تو کوئی ضرورت یا ویلیو نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایک فاسق و گناہ گار کا ایمان بھی اور جبرائیل اور میکائیل کا ایمان سب برابر ہے گا۔ تو کتنی غلط سوچ ہے۔ اگر خالی ایمان کی بات ہوتی تو شیطان بھی تو اللہ ہی کو مانتا ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی اور رحمت سے دور ہو گیا رب کی۔ کچھ لوگ نیک صالح لوگ مشائخ کی محبت اور ان کی قبروں کی زیارت اور ان کی سفارش کو وسیلہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو چاہے زندگی میں کرتے رہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے پیر و بزرگ و ہم مرشد کے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے۔ جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ قریبی ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو جان پہچان کی وجہ سے چھوٹ مل جاتی ہے، تو ان سب باتوں سے بندے کو اس کا نفس دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے، سو کہ دے کین کنٹینیو دیئر سنس، لگا رہے جو گناہ کر رہے۔ کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بندوں کی مغفرت سے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جیسے کوئی فقیر کسی ایسے کے پاس سے پہنچے جس کے در پہ نہر بہہ رہی ہو، تو اگر وہ اس کے ریور سے کچھ اپنی پیاس بجھا لے تو وہ اسے ہرگز منع نہیں کرے گا۔ تو بیوقوف لوگ بندوں سے مثالیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ سورہ دعا کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کو بیس بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی نہ ہوں گے کہ آپ کا ایک بھی امتی جہنم میں جائے، تو ایسا سمجھنا بھی بدترین قسم کی جہالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی بات سے راضی ہوں گے جس سے اللہ عز و جل راضی اور خوش ہوگا۔
اور جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ وہ ظالموں، فاسقوں، بد کرداروں، گناہوں پر اصرار انسسٹ کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرے، تو پھر حاشا للہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی و خوش ہو جس سے رب تعالیٰ راضی نہیں؟ یعنی جنت ان کے لیے نہیں بنائی گئی جو بد کردار، فاسق اور گناہگار لوگ ہیں گے۔ تو ایکچولی ہم یہ سب باتیں مائنڈ میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں پر دل سے توبہ کرنے کی طرف اٹینشن نہیں کرتے۔ اور دیکھیں، ایک ہوتا ہے گناہوں پر استغفار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی خاص سن کو یاد کر کے کانپ اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلنا اور گڑ گڑا کر توبہ کرنا۔ تو بوتھ آر ناٹ سملر۔ دیکھیں، آپ کسی کو بھی سوری کرتے ہیں نا تو اس کے بھی کچھ لیولز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے ایک لیول کہ آپ نے فارمل سوری کر لی، کہ کسی کو ایٹیکیٹس کے طور پہ سوری بٹ آئی ڈونٹ مین دیٹ، میرا یہ مطلب نہیں تھا لیکن میں سوری کر رہی ہوں۔ پھر کتنا سیکنڈ لیول ہوتا ہے جس سے آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو مجھے پکڑ لے گا، تو اس سے تو معافی مانگ لینا ہی بہتر ہے۔ جیسے آپ کے اپنے کوئی بڑے ہوتے ہیں نا، ان سے آپ یہ اپ گریڈ ہوتے ہیں گے آپ سے، تو آپ ان کے سامنے جا کے سوری کر لیتے ہیں کہ یہ میری مسٹیک ہو رہی ہے، کہ ایسا نہ ہو یہ میرا جاب چلی یا کچھ ہو۔ ایک تیسرا لیول ہوتا ہے جس کو اصل میں مار پڑ رہی ہو اور وہ نا رو دھو رہا ہو، جیسے بعض ہوتا ہے نا بچوں کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں معاف کر دیں معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا اب نہیں کروں گا، تو ایٹ دیٹ ٹائم پٹ بھی رہے ہوتے ہیں اور سوری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کوئی محبوب ناراض ہو جائے اور وہ زبان سے بھی نہ کہے لیکن آپ کو اس کی ناراضگی معلوم ہے، تو اس وقت جو گلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے آپ کے دل میں، اور اس وقت آپ کے دل سے جو ایک جھکتے ہوئے انداز سے وہ نکل رہا ہوتا ہے نا کہ واقعی میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی بھی تو ہوئی کیسے، تو اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھے فوراً ڈنڈا لے کر نہیں پکڑتے ہمارے گناہوں پر۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے، اور بعض گناہوں پر تو اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے، قیامت کے دن ایسے کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہ کریں گے، تو ایسے انجام سے بچنے کے لیے سچی والی توبہ کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اسے اپنے کسی خاص گناہ کو یاد کریں جس کا سوچ کے رب کے سامنے آپ کو ڈر لگے، اور پھر اس پہ روئیں اور دل سے معافی مانگیں۔ دیکھیں، گناہوں کو معاف کرنے کی الٹیمیٹ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر وہ رب معاف نہ کرے تو کوئی اور معاف بھی نہیں کر سکتا۔ اور سم ٹائم ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر بھول ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، لیکن ریئلائز ہوتا ہے جب تو اپنا گناہ، تو پھر دل سے انسان دوبارہ توبہ کے الفاظ نکلتے ہیں انسان کے، اور یہ ضمیر بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو خوب رو رو کر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکال لے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جاؤں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اس آیت پر تکیہ کر لیتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ زمر کی آیت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ آیت توبہ کرنے والوں کے لیے ہے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ وہ معاف فرماتا ہے تمام گناہ ہم کرتے چلے جائیں۔ ہاں البتہ جو بندہ اپنے گناہوں کے احساس سے ندامت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ ریگریٹ ہونا چاہیے آپ کو اپنے گناہ پر، لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، آیتوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ گمان کر کے ان کے گناہوں پر ہم دلیر رہتے ہیں، سچی توبہ ہی نہیں کر پاتے۔ جبکہ سورہ نساء میں آتا ہے گا ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا شرک کو، اور اس کے سوا سارے گناہ جن کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس میں ایک نمبر پوائنٹ نکلتا ہے گا کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ چاہے تو بخش دے، لیکن اگر شرک کے ساتھ موت آ گئی تو جہنم میں۔ اور نمبر 2 کہ جس کو چاہے تو معاف کرے اور جس کو نہ چاہے تو سو بی کانشیس۔ اور ایک اور آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کچھ جاہل لوگ کہ جس سے دھوکہ کھاتے ہیں گے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور مغفرت کو دلیل کے طور پہ یہاں پیش کیا ہے گا کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں، جبکہ یہ بدترین جہالت و بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی غلط کام کی تلقین نہیں فرماتا، بلکہ شیطان اور نفس امارہ اسے دھوکہ دیتا ہے اور نافرمانی پر کنونس کرتا ہے۔ تو 3 باتیں بندے کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، ایک انسان کی اپنی جہالت، اگنورنس، لیک آف نالج، دوسری نمبر 2 نفس پرستی، یعنی اپنے معلوم تو ہے انسان کو لیکن نفس کے آگے بے بس، اور نمبر 3 خواہشات، ڈیزائرز بندے کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہیں گی۔ تو اس آیت میں لفظ کریم کے معنی ہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے سید عظیم، جو بہت بڑا سردار ہے، جس کی اطاعت اور اوبیڈینس جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم ایک آیت لے کے ساری چیزوں کو اس پر بیس کر لیتے ہیں، اور وہ ایک آیت کسی خاص کانٹیکس میں ہوتی ہے،
اور پھر اپنے غلط رویوں کو قرآن کی آیتوں سے ہم جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو آیت کو مس کوٹ کرنا جرم ہے۔ وقتی طور پر سیٹسفائی ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے روز آن دی ڈے آف ججمنٹ یہ باتیں کام نہ آئیں گی۔ تو اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ توبۃ نصوح، سچی توبہ، ہر ایک کے لیے جو کوئی بھی سن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو سب کے سب اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم سب سوچیں اپنی زندگی میں کون سے گناہ میں اب تک ہم مبتلا ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ ایسی آتی ہیں ایسے گناہوں کے بارے میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے قیامت کے دن۔ جیسے تکبر سے کپڑا لٹکا کر چلنے والے کی طرف آتا ہے گا، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اسی طرح ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا، اور اسی طرح احسان جتانا۔ تو خود سوچیں کبھی ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا؟ ذرا اپنی لائف پہ ہم غور تو کریں اور نکالیں ایسا کوئی گناہ جس کا سوچ کر آپ کو رب کے سامنے پیش ہونے سے خوف محسوس ہو، اور پھر اس گناہ کو سامنے پیش کر کے روئیں اللہ کے سامنے، یا رب دس ون ہیپن فرام می، یہ مجھے سے ہوا ہے گناہ، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معاف نہیں فرما سکتا۔ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، اور یہ فیل کریں کہ اگر یہ نامہ اعمال سے معاف نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میری طرف رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ پھر توبہ کریں دل سے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور میری زندگی سے نکال دے، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اس دنیا میں بھی اور روز قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی جو ہم سے جان بوجھ کے ہوئے، جو انجانے میں ہوئے ہوں گے، جو پہلے ہوئے، جو آگے بعد میں ہونے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔